الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللہ قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی صلو علی الحبیب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ، اس کا شان نزول کچھ اس طرح ہیں. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں اور رسول ذی شان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا. ہماری شریعت میں منہ بولے بیٹے کی حیثیت الگ ہے اور حقیقی بیٹے کی حیثیت الگ ہے. ان دونوں کے احکام جدا جدا ہیں. پردے کے معاملات میں، وراثت وغیرہ کے معاملات میں منہ بولا بیٹا کسی طرح بھی حقیقی بیٹے کے برابر نہیں ہو سکتا. لیکن زمانہ جاہلیت میں یہ تصور پایا جاتا تھا کہ لوگ منہ بولے بیٹے کو بھی حقیقی بیٹا ہی قرار دیا کرتے تھے. اسی لیے لوگ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو زید بن محمد کہہ کر پکارا کرتے تھے. جب اسلام آیا تو جہاں دیگر بہت ساری برائیوں کو ختم کیا گیا، وہیں دور جاہلیت کے اس غلط نظریے کی بھی مکمل کاٹ کی گئی. سورہ احزاب میں باقاعدہ طور پر تفصیل کے ساتھ یہ بیان کیا گیا ہے کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے. اسی ضمن میں یہ آیت کریمہ جو ہے نازل ہوئی. اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں. رجالن اور رجولن، رجالن جو ہے رجولن کی جمع ہے اور رجولن کا معنی ہوتا ہے کہ مرد. چھوٹے
بچوں کو عربی میں صبیٌ یا غلامٌ کہتے ہیں. جو بڑی عمر کا شخص ہو تو اسے رجولٌ کہا جاتا ہے. ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رب کریم نے 3 بیٹے عطا فرمائے. حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہم. یہ تینوں شہزادے بچپن ہی میں دنیا سے پردہ فرما گئے تھے. ان میں کوئی بھی ایسی عمر کو نہ پہنچا کہ انہیں رجولٌ کہا جا سکے. اس لیے فرمایا کہ اے لوگو، تم حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا حقیقی بیٹا سمجھتے ہو، انہیں زید بن محمد کہہ کر پکارتے ہو، حالانکہ سچائی یہ ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم میں سے کسی بھی مرد کے والد نہیں. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے حقیقی نہیں بلکہ منہ بولے بیٹے ہیں. تو پیارے محترم اسلام بھائی، سے پتہ یہ لگتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں بچے، اور جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ مرد کہلاتے ہیں، اور مردوں میں سے کسی کے بھی آپ والد محترم نہیں ہیں. مزید اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں. اللہ کے نبی ہیں اور سب سے آخر میں تشریف لانے والے ہیں. یعنی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مرد کے حقیقی والد نہیں، لیکن روحانی طور پر قیامت تک آنے والے سب مسلمانوں کے والد سے بھی بہت زیادہ بڑھ کر ہیں. آپ اللہ پاک کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں آخری نبی ہیں. پتہ ہے باب نبوت پہ بے حد درود، ختم درود رسالت پہ لاکھوں سلام. اے وہ ذات کہ جن سے نبوت کا دروازہ کھولا گیا، جن کو سب سے پہلے تاج نبوت عطا ہوا، کہ حدیث پاک میں ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے. اور یہاں وہ حدیث مجھے یاد آ رہی ہے جس کو حدیث کو نقل امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد نے کی، کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، پھر اس نور کی تقسیمیں ہوتی گئیں اور دنیا جو ہے وہ جلوائے مصطفیٰ، بلکہ یوں کہوں کہ روشن مصطفیٰ، نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوری دنیا سجا دی گئی. سارے عالم، بلکہ دنیا نہیں، سارے عالم سجا دیے گئے. تو پیارے میٹھے محترم اسلام بھائی، آپ پر بے حد درود ہوں، اور اے وہ ذات جن پر رسالت ختم کر دی گئی، آپ کو آخری نبی اور آخری رسول بنا کر بھیجا گیا، آپ پر لاکھوں سلام. میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں کے قرآن کریم میں کتنی وضاحت کے ساتھ اور بالکل صاف صاف لفظوں میں یہ بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں. آپ کے بعد قیامت تک کوئی بھی نیا نبی نہیں آ سکتا. اب جیسا کہ ہر دور میں جو ہے وہ فتنے جو ہیں وہ برپا رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام
کہ حیات ظاہری کے اندر بھی کئی لوگوں نے جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کیا، اور ابھی بھی لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، ابھی بھی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ابھی اور اس طرح کے مزید فتنے آئیں گے۔ مگر جب یہ فتنے آئیں گے تو مسلمانوں کا کردار، اس کا عمل کیا ہونا چاہیے؟ بہکانے والے بہت سارے لوگ ہیں یہاں پر، اور ظاہر ہے کہ لا علمی کے سبب ہمارے جو بھولے بھالے مسلمان بھائی ہیں وہ جو ہیں قادیانی کی طرف نکل جاتے ہیں، تھوڑے سے غربت دور ہونے کے سبب، دنیا کے لالچ کے سبب، دنیا کی چمک کے سبب، اور بڑے بڑے ممالک کے ان کے ویزے لگ جاتے ہیں، اور بڑی بڑی میڈیا میں ان کے لیے جگہ بن جاتی ہے، اور یہ دیکھیں کہ یہ بڑے بڑے مطلب ہیرو بن کر مطلب یہ کہ دنیا بھر میں مشہور ہو رہے ہوتے ہیں، مگر ان سب کے پیچھے جو نا آپ یہ دیکھا کریں کہ مطلب کس خفیہ لوگوں کا ہاتھ ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، ہم الحمدللہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اور ظاہر ہے کہ یہ عقیدہ نبوت، عقیدہ ختم نبوت کی بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ حدیثوں میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور ہمیں علم ہونا چاہیے۔ اب جیسے کہ پیارے سے ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، قادیانی نے ایک ایسے مطلب بندے کو، اب دیکھیے ضروری نہیں کہ مطلب کوئی داڑھی والا ہوگا تو وہ علم سیکھے گا، علم تو ہر ایک کو سیکھنا چاہیے، جو مسلمان، جو امامہ سجائے گا وہ علم سیکھے گا نہیں، سیکھنا چاہیے، علم سیکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ علم سیکھنے کے ساتھ اپنے اندر عاجزی انکساری بھی رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ مجھے بہت علم آتا ہے اور صاحب مسلح کو تو علم ہی نہیں آتا، تو یہ انسان کو جو نا وہ تکبر دلاتا ہے، اور یہ تکبر جو نا یہی علم اس کو، اس طرح کا تکبر والا علم جو ہے وہ اس کو جہنم میں داخل کر دے گا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو بہرحال وہ ایک شخص تھا، مطلب پڑھا لکھا شخص تھا، انجینئر تھا، اور اس کو جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ ایک قادیانی جو نا نے بریف کرنا شروع کیا، اور قرآن کی ایک آیت جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واپسی آنے کا ذکر ہے، کہا کہ دیکھو یہ نبی آ تو رہے ہیں، اس طرح سے وہ دماغ گھماتا، انہوں نے کہا کہ یہ بات جو یہاں پہ جو ذکر، اب یہ ان کے بات میں علم میں تھی، یہ بات ان کے علم میں تھی کہ یہاں جو ذکر ہو رہا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واپسی آنے کا ذکر ہو رہا ہے، تم کیسے کرو کہ نبی آئیں گے؟ تو وہ اپنے منہ کو لے کے چلا گیا۔ تو کہنے کا مقصد ہے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھیں حدیث مبارکہ ہیں، 4 حدیث مبارکہ آخری نبی کے حوالے سے میں بیان کرتا ہوں، ان کو سمجھیے اور ان کو اپنے دل میں سجا لیجئے۔ یہ واحد پاکستان ہے ہمارا ملک کہ جہاں ختم نبوت پر الحمدللہ مطلب یہ ہے کہ ایک قانون بنایا گیا، اور ان کو جو ہے کافر قرار دیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ چاہے وہ اسلامی ملک ہو، اس کے اندر کافروں کو بھی رہنے کی اسلامی طور پہ گنجائش ہے، ایسا نہیں کہ ان کو نکالا جائے، صحیح؟ تو بہرحال وہ اس کے مسائل جو ہے وہ کچھ اور ہیں۔ چلیے حدیث پاک سنتے ہیں۔ حدیث پاک کی مشہور کتاب مسلم شریف میں کہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے مخلوق کی تقدیر لکھی۔ اس وقت لوح محفوظ پر جو کچھ لکھا گیا اس میں یہ بھی تھا ان محمدن خاتم النبیین، کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی۔ تو پیارے محترم اسلام دیکھا آپ نے، یعنی 50,000 سال پہلے تقدیر جو ہے وہ لکھی گئی ہے۔ اب یہاں ایک اور چیز میں بتا دوں، اکثر ہم لوگ بحث کرتے ہیں نا، تقدیر پر بحث کرنے کا جو ہے علماء کرام منع فرماتے ہیں، کیونکہ یہاں ہماری عقلیں جو ہے نا وہ فیل ہو جاتی ہیں۔
ہمیں صرف اتنی اجازت ہے بات کرنے کی. اگر آپ سے کہا جائے کہ ایک ہاتھ اٹھاؤ, اٹھا لیں گے. پھر کہا جائے گا دوسرا ہاتھ اٹھاؤ, وہ بھی اٹھا لیں گے, دونوں ہاتھ اٹھا لیے. پھر کہا جائے ایک ٹانگ اٹھاؤ, تو وہ ٹانگ بھی اٹھا لیں گے. اب کہا جائے گا دوسری ٹانگ بھی اٹھاؤ, تو اب اٹھائیں گے؟ نہیں اٹھا سکتے نا. تو یہاں معاملہ ختم ہے, یہاں معاملہ ختم. مگر یہ میں آپ کو بتا دوں کہ تقدیر کو پلٹنے والے فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے. کئی ایسے واقعات ہیں کہ تمہارے نصیب میں تو اولاد ہی نہیں ہے, مگر جس کے نصیب میں جڑواں تھی, اللہ تعالیٰ نے کسی بزرگ کی دعا کے طفیل, کیونکہ دعائیں تقدیریں پلٹتی ہیں, یہ بات یاد رکھیے گا, دعائیں تقدیریں پلٹتی ہیں نا. تو کسی کی بزرگ کی دعا کے طفیل ہوا کچھ یوں کہ جہاں اس کو جو جڑواں دینے تھے اس کو جو ہے ایک عطا کر دیا اور ایک اس کو عطا کر دیا. تو بہرحال میرے میٹھے محترم سمجھ, تو دیکھا آپ نے کہ جب یہ تقدیر کے معاملات لکھے گئے 50,000 سال پہلے, تو اس میں باقاعدہ عربی میں یہ لکھا گیا ان محمد خاتم النبیین, کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری, بولیے, سب سے آخری نبی ہیں. اسی طرح ایک حدیث پاک کی مشہور کتاب, مطلب کتابوں میں حدیث کی جو مشہور جو کتابیں ہیں نا, آئیے, بخاری شریف کی حدیث, مسلم شریف کی حدیث, ترمذی اور مسند احمد میں ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے ایک بہت حسین و جمیل گھر بنایا, مگر اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی. لوگ اس کے گرد گھومنے لگے اور تعجب سے کہنے لگے کہ اس نے یہ اینٹ کیوں نہ رکھی. تمام میں تو اینٹیں رکھی ہوئی ہے, مگر یہ ایک جگہ جو اینٹ جس کو رکھنی چاہیے تھی وہ کیوں نہیں رکھی ہے. اسی طرح اگر کوئی کام کہیں ہوتا ہے ہمارے گھروں کے اندر, اور کہیں ایسی چیز جگہ ہے کہ یہاں ہم نے کچھ کرنا ہے مگر کچھ وقت کے بعد کرنا ہے, تو جب دیکھنے والے جتنے بھی ہوں گے فوراً وہ مشورہ دے کہ بھائی یہاں تو یہ بھی ہو سکتا ہے, آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا. بولے کریں گے, ابھی اس کے پس پش کچھ اور بات ہو, ہے نا, پہلے وہ کام ہوگا اس کے بعد یہ کام ہوگا, پھر اس کام کے اندر یہ پرابلمز جو ہے نا وہ سامنے نہیں آئیں گی. تو اسی طرح جو ہے وہ تمام اینٹیں جو ہیں وہ لگا دیں گے. آپ کی مثال دی, اللہ کے نبی نے مثال دی ہے, مگر ایک اینٹ کو چھوڑ دیا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہ آخری اینٹ ہوں اور نبیوں میں آخری نبی ہوں. سبحان اللہ تو کہتے ہیں, سبحان اللہ کہیں گے تو اب دیکھو نعت خواں تو کہتے ہیں نا کہ سبحان اللہ کیجئے, وہ تو اپنی حوصلہ افزائی کے لیے, تھوڑا ذوق شوق پیدا کرنے کے لیے, جذبہ بیدار کرنے کے لیے, اور عشق رسول کو مزید فروغ دینے کے لیے مطلب وہ روایتیں بیان کرتے ہیں. تو الحمدللہ نثر کا انداز بھی وہی ہے. ہم یہ نثر میں تقاریریں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, بیچ میں اشعار بھی بول لیے جاتے ہیں, مگر وہ ساری باتیں اشعاروں میں نہیں کہی جاتی. تو اس سے الحمدللہ ایمان ہمارا تازہ ہوتا ہے. اب دیکھا ہمارا ایمان تازہ ہو رہا ہے الحمدللہ. اور یہ حدیثیں آپ اس کو نوٹ کر لیں, اللہ نہ کرے کہیں ہمارے بچوں کو یا ہمیں کوئی بہکائے اس حوالے سے. ہمارے گرد و پیش ہوتے بہت چھپے ہوئے ہوتے ہیں, یہ نظر نہیں آتے. یہ بتا دوں آپ کو, فیکٹریوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ کھا بھی رہے ہوتے ہیں, پی بھی رہے ہوتے ہیں, اور ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیا ذہن رکھتے ہیں. ختم نبوت پہ ان کا ایمان نہیں ہے, یہ تو قادیانی ہے, مرزائی ہے. تو یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ جو نا مطلب یہ کہ وہ کیا کہنا چاہیے, وہ چھپا کے رکھتے ہیں, اور ہر جگہ یہ اپنے حوالے سے بات نہیں کرتے. وہاں کرتے ہیں جہاں آہستہ آہستہ جو ہے اس کو اپنی گرفت میں لیتے ہیں. دوسری روایت میں ہے کہ اس اینٹ کی جگہ پر کرنے والا میں ہوں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, دوسری ایک روایت میں ہے کہ اس اینٹ کی جگہ کو پر کرنے والا جو ہوں
وہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ میں آیا تو نبیوں کے سلسلے کو ختم یعنی مکمل کر دیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب اس کے اچھا 1,24,000 پیغمبر کہتے ہیں عام طور پہ لوگ، کتنے کہتے ہیں؟ اچھا اس کی صحیح تعداد میں آپ کو بتا دوں، کسی کو بھی نہیں پتا۔ ہاں یہ میں آپ کو بتا دوں، ایک وقت میں کئی نبی آیا کرتے تھے اور کئی علاقوں میں ہوا کرتے تھے۔ ایک ہی وقت میں جب اللہ کے نبی آئے تو ان کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا، یہ آپ آخری نبی تھے۔ تو پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائی، اللہ کے نبی جب دنیا میں تشریف لایا آخری نبی، تو پھر یہاں نبوت ختم ہو گئی، مکمل ہو گئی۔ اچھا بتائیے میرا رہا ہے 1,40,000 پیغمبر ہم عام طور پہ کہتے ہیں نا، تو اس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا چاہیے کم و بیش، کیونکہ یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ کے جتنے نبی آئے ان پر ایمان رکھنا کہ واقعی اللہ کی یہ نبی آئے، نہیں اس پر ایمان ہمارا ضروری ہے۔ اگر ہم نے اللہ نہ کرے کسی ایک نبی کو کم کر دیا، ایک نبی کو بڑھا دیا، بڑھانے پر بھی کفر اور کم ہونے پر بھی، تو اب ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ 1,24,000 کم و بیش جو اللہ کی جانب سے آئے، پیغمبر آئے، نبی آئے، ہے نا، یا اس سے زیادہ یا کم آئے، ہے نا، اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ تو کم و بیش کا جملہ جو نا یہ بچت کا کھانا ہے، اس کو نوٹ کر لیجیے۔ الحاج احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں، سبحان اللہ کیسی پیاری مثال ہے کہ نبوت گویا نورانی محل ہے، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام گویا اس نورانی اینٹیں ہیں، اس کی نورانی اینٹیں ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گویا اس محل کی آخری اینٹ ہیں جس پر اس عمارت کی تکمیل ہوئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے زمانے یا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک رسالت اور نبوت ختم ہو گئی، اب میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی۔ دیکھا پیارے سن، اور یہ دیکھیے کہ میرے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کون سے ہیں؟ بولیے بولیں، بتائیں نا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ، تو پہلے ہوتا ہے کہ علی دا پہلا نمبر نا، یہ بڑا مشہور چلا تھا، یہ ایسا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ چوتھے خلیفہ جو ہیں وہ حضرت کون ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ، اور ہم سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والے صحابہ کرام، اور یہ خلفائے راشدین۔ اللہ اکبر، اگر اللہ کے نبی کے بعد افضیلیت ہے تو ان کی ہے، ان کا مقام ہے نا، ان صحابہ کرام کا مقام بھی، خلفائے راشدین کہ جن کو مطلب یہ خلافتیں سے نوازا گیا۔ اور پہلا نمبر کون ہے؟ بولیے، ابو بکر صدیق، نمبر 2 عمر فاروق، نمبر 3 عثمان غنی، نمبر 4 ہاں یہ بھی، کیونکہ لوگوں نے جو نا یہاں پر بھی دیکھیں مطلب کمی بیشی کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے کسی کی تحقیر نہیں کی ہے، کسی کی تحقیر نہیں کی ہے۔ اب مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، میں نے پڑھا اس حوالے سے کہ پہلے جو مقرر جو ہو گئے تھے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئے تھے مقرر، کہ پہلے خلیفہ یہ ہوں گے، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اے علی تم بنو، اے عمر تم بنو، عمر کہتے تھے کہ نہیں آپ بنیں، ہے نا۔ جب یہ تھوڑا سا آپس میں اس طرح کی گفتگو ہوئی تو پھر ہونے یہ لگا کہ جب یہ بات ہوئی تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیے، اور یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بیان شروع کر دی۔
اور جس سے یہ بات بڑی تحقیق کے ساتھ واضح ہو گئی کہ سب سے پہلے جو خلیفہ ہیں اور نمبر 1 ہیں وہ کون؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ دیکھیں آپ، ایک دوسرے سے کوئی مطلب بغض نہیں، جلن نہیں، کمی نہیں، بیشی نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ اسی طرح مطلب انہی کے حوالے سے ایک بات کرتا ہوں میں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خلافت میں لوگوں نے شکایت کی کہ آپ کے دور میں جنگ و جدال زیادہ ہونے لگا ہے، آپ کے دور میں جنگ و جدال زیادہ ہونے لگا ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اس سے پہلے جو خلفاء تھے ان کے مشیر ہم لوگ تھے۔ کون تھے؟ ان کے مشیر ہم لوگ تھے۔ کون تھے؟ عمر فاروق تھے، عثمان غنی تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے، اس لیے ان میں یہ فتنے بازیاں زیادہ نہیں تھی۔ اور ابھی جو مشیر ہیں تم لوگ ہو میرے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا آپ لوگوں کو؟ تو بہرحال پیارے اسلام بھائی، آئیے چوتھے خلیفہ کے حوالے سے، کیونکہ اصل میں دیکھیں یہ بھی کمی بیشی ہوتی ہے، میں کہ جب اس کا ذکر آئے گا تو میں نے کچھ نہ کچھ عرض کروں گا، تو بہرحال آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیمار تھا، سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنی جگہ کھڑا کیا اور خود نماز میں مصروف ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کا کچھ حصہ مجھ پر ڈال دیا۔ بعد نماز فرمایا، اے علی تم اچھے ہو گئے، تم پر کوئی تکلیف نہیں، میں نے اللہ پاک سے جو کچھ اپنے لیے مانگا تمہارے لیے بھی مانگا، اور میں نے جو کچھ چاہا اللہ پاک نے مجھے عطا فرمایا، مگر مجھ سے یہ فرمایا گیا کہ لا نبی بعدہ کا، لا نبی بعدہ کا، یہ یاد کر لیجئے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اسی وقت ایسا تندرست ہو گیا کہ گویا کہ بیمار ہی نہیں تھا۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، یہ بہت مشہور اور بہت مختصر اور عقیدہ ختم نبوت کا بالکل واضح اور صاف صاف بیان کرنے والی بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ لا نبی بعد کا، ہے نا، یا بعدی کہتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ بالکل یہی الفاظ اس سے ملتے جلتے اسی معنی اور مفہوم کے الفاظ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار نہیں بلکہ بار بار کئی موقعوں پر ارشاد فرمایا۔ تو پتہ یہ لگا کہ اگر کسی بات کو متنبع کرنا ہے تو اس کو دہرانا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ دہرانا چاہیے، بولتے رہنا چاہیے، جس سے دلوں میں قرار پکڑ لے اس بات کو۔ آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار نہیں بلکہ بار بار کئی موقعوں پر ارشاد فرمائے کہ لہذا کوشش کر کے یہ مختصر سی حدیث ہمیں بھی یاد کر لینی چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرا دینی چاہیے کہ حدیث شریف میں ہے لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ دو جملے ہیں، اگر دیکھیں تو 3 جملے، ہاں لا علیحدہ ہو گیا، نبی ایک ہے تو بعدی جو ہے 3 جملے ہیں، ہے نا۔ لا کھینچیں گے نا، لا کے معنی بڑا ہو جائے گا، اگر لا نہیں کھینچیں گے تو پھر معنی تبدیل ہیں۔ لا، ہے نا، لا نبی بعدی یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی بعدی، ہر زمانہ سن لے نوائے ہادی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ پیغام ہے۔ کیا؟ لا نبی
لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ تو لہذا میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، قرآنی آیات اور ان حدیث کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت بالکل سچا اور واضح عقیدہ ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی پوشیدگی نہیں، نہ اس میں کسی دوسرے رائے کی گنجائش ہے۔ الحمدللہ شروع سے ہی مسلمان اس عقیدے پر قائم ہیں، بلکہ تاریخ میں جس بدبخت نے بھی اس عقیدے پر ڈاکہ ڈالنے اور نبوت کا جھوٹا وعدہ کرنے کی جسارت کی ہے، ہر دور میں مسلمان اپنی قوت ایمانی سے اس کے دانت کھٹے کرتے آئے ہیں۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی بات ہے کہ یمن کا ایک بدبخت تھا جسے اسود عنسی کہتے تھے۔ اس بد انجام نے نبوت کا جھوٹا وعدہ کر رکھا تھا اور اپنی جھوٹی نبوت کی تبلیغ کیا کرتا تھا۔ کچھ عرصے تک یمن میں اس کا فتنہ پھیلا رہا، یہ لوگوں پر ظلم ڈھاتا اور انہیں مجبور کر کے اپنا کلمہ پڑھایا کرتا تھا۔ تو سب سے پہلی بات تو کہ جو اس طرح سے حرکات کرتے ہیں نا، اس طرح سے یعنی کہ وہ جبرن ظلم و ستم سے وہ اپنا کلمہ پڑھاتے ہیں، تو یہیں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ نبوت نہیں ہے، شیطانیت ہے، شیطان کی عطا کرتی ہوئی نبوت ہے، کہ شیطان نے ان کو اپنی نبوت عطا کر دی ہے، شیطانی نبوت کے لیے شیطان کے یہ پیروکار ہیں۔ تو لہذا میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہیں اس امت کا حکیم یعنی بہت عقل مند اور دانا شخص کہا گیا ہے، آپ تابعی ہیں، آپ بھی یمن ہی میں رہتے تھے۔ ایک دن اسود عنسی نے آپ کو زبردستی اپنے پاس بلایا اور پوچھا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں بالکل، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ پاک کے سچے نبی ہیں، میرے آقا ہیں، اور میں آپ پر ایمان رکھتا ہوں۔ اسود نے پھر پوچھا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ جب یہ سوال اس نے کیا تو آپ نے بڑی سادگی سے فرمایا، میں نے نہیں سنا، ہم نے یہ سننا ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں آپ کہ میں نے نہیں سنا۔ کوئی کہے کہ جی نہیں قادیانی جو ہے مطلب یہ کہ جی وہ نبی ہیں، تو بولا ہم نے سنا ہی نہیں ہے، ہم نے سننا ہی نہیں ہے، مطلب مقصد یہ اس بات کو سننا ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے سننے کی۔ تو اس پر جو ہے وہ سن کر اسود عنسی کو بہت غصہ آیا۔ دیکھیں، اور میرے نبی کی تعلیم دیکھ لیجئے کہ جنہوں نے آپ پہ ظلم و ستم کیا، آپ کو غصہ نہیں آیا بلکہ آپ کو پیار آیا اور آپ نے دعائیں دی، آپ نے دعائیں دی ہیں، اور پھر آپ کے حسن اخلاق کو دیکھ کر الحمدللہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ کتنا واضح فرق ہے جھوٹے نبیوں میں اور ایک حقیقی نبی میں۔ اس نے فوراً حکم جاری کیا کہ ایک بڑی اور خوفناک آگ جلائی جائے۔ اس کے کارندوں نے فوراً آگ جلا دی۔ اب اس نے حکم دیا کہ ابو مسلم کو اس دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ آپ کو اس دہکتی ہوئی خوفناک آگ میں ڈال دیا گیا۔ اب بتا کہ یہ آگ میں ڈالنے والے کا طریقہ کس کا ہے؟ نمرود کا ہے؟ کس کا ہے؟ بولیے نا، نمرود، جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جو ہے وہ مطلب آگ میں ڈالا تھا، آگ میں۔ یہ طریقہ تو ٹوٹل کفاروں کا ہے، یعنی نظر یہ آتے ہیں کہ ان کے کردار سے، ان کے افعال سے، ان کی گفتگو سے، ان کے عمل سے جو جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرتے نا، تو وہ تمام جھوٹ پن اور تمام ان کے جو کردار ہے نا، وہ اسی کے ذریعے آپ کے سامنے آئیں گے، بالکل سامنے آئیں گے۔ تو مگر اللہ اکبر، مگر دیکھیے سبحان اللہ کہ جس طرح اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دیا تھا، یا نار کونی بردم و سلامہ، تو ایسے ہی حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے بھی آگ سلامتی والی ہو گئی۔ اللہ پاک کے فضل سے آپ صحیح و سلامت آگ سے باہر تشریف لے آئے۔ یہ حیرت ناک منظر دیکھ کر اسود عنسی کو اپنی جھوٹی نبوت کے لالے پڑ گئے۔
اسے خطرہ ہو گیا کہ اگر یہ معاملہ مشہور ہو گیا تو لوگ میری نبوت کو ہرگز نہیں مانیں گے، چنانچہ اس نے آپ کو جلا وطن کر دیا اور آپ مدینہ منورہ میں حاضر ہو گئے۔ تو دیکھا میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، اور اسی طرح پیارے محترم اسلامی بھائیوں، نہ جانے کتنے ہی ایسے ہیں کہ جنہوں نے مطلب یہ ہے کہ ختم نبوت کے پر انگلی اٹھائی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنے عذاب ملا۔ اور یہ ہمارے یہاں خاص کر ظاہر ہے کہ قادیانی کے سلسلہ ہندوستان پاکستان کے حوالے سے ہی جو قادیان علاقہ ہے غالباً یہ ہندوستان میں ہے، پاکستان میں نہیں ہے نا، وہیں سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اور اگر اس کی بنیادیں دیکھیں گے تو پیچھے بھی اس کے پیچھے بھی آپ کو کوئی خفیہ ہاتھ نظر آئے گا اگر آپ تحقیق کریں گے، کیونکہ یہ فتنہ ہے، یہ یہودیوں کا فتنہ ہے۔ یہ کبھی یہودی جو نا نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا، یہ کی ہے بتا دو اگر کیا ہے تو نہیں کیا نا کبھی بھی، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ اللہ کے آخری نبی آئیں گے، ہم میں سے آئیں گے، اور 1% کو امید تھا کہ آخری نبی قریش میں سے آئیں گے۔ جب وہ قریش میں سے آ گئے، عرب میں سے آ گئے، اور بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے، بنی اسرائیل میں سے وہ نہیں آئے، وہ آئے تو عرب سے آئے۔ اب عرب سے آ گئے، یہ دیکھ لیں، یہ اس بات کو جان گئے عرب سے آ گئے۔ اب اس کے بعد سے لے کے ابھی تک آخری نبی کا وہ انتظار کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے تو وہ انتظار کرتے تھے، آپ ان کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، نہیں کر رہے نا، تو فوراً انہوں نے اپنا جو نا وہ کیا کہتے ہیں وہ معاملہ پلٹا، اپنی سوچ پلٹی اور اس کے برعکس چلے گئے، کیونکہ اللہ کے نبی سے یہ حسد رکھتے ہیں یہود و نصارہ اللہ کے نبی سے بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں کہ آپ یہاں سے کیوں تشریف لے آئے۔ اگر یہی بنی اسرائیل سے آتے تو یہ سارے مطلب کیا کہتے کہ تابع ہوتے یا نہیں ہوتے۔ انہوں نے تو اپنے بنی اسرائیل میں تو جو ہے نبیوں پر بھی کافی ظلم ڈھایا ہے، اگر ان کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، صحیح ہے نا۔ تو اب انہوں نے جو پلٹا نا، تو یہ سارے کے سارے یہود و نصارہ جو ہے وہ اب جو ہے کانڑے دجال کے پجاری ہو گئے، اور کہتے ہیں وہ ہمارا مسیح آئے گا۔ ان کا مسیح آئے گا، وہ ہمارا مسیح نہیں ہے، صحیح نا۔ شیطانوں کا مسیح شیطانی ہوگا نا، کیا خیال ہے؟ شیطانوں کا مسیح شیطانی ہوگا، تو مسیح ان کا آئے گا نا، تو وہ اپنے مسیح کا آپ انتظار کرتے ہیں، بولے چلو اللہ کے نبی تو آ گئے، اب ایسا کرو اس کے برعکس چلتے ہیں، اب ان کو آنا چاہیے، کس کو؟ کانڑے دجال کو، اور کانڑے دجال کا آنے کا یہ انتظار کر رہے ہیں۔ اور یہ باقاعدہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک دنیا بھر میں بڑی بڑی جنگیں نہیں ہوں گی اس وقت تک کانڑے دجال جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہود و نصارہ جو ہے